بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کی کافی ساری آیات بینات کے اندر قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وارضاہ اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہم اجمعین کا ظہور شریف اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام و سلام اللہ علیہ و عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا بیان، آپ کی آمد شریف کا تذکرہ وہ آپ حضرات کے گوشے گزار کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ آپ تشریف لائیں گے، امن و امان قائم کریں گے، وضاحت اس کی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ چند ایک حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ 470 باب شراط الساعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے عرب کا بادشاہ ہوگا اور میرا ہم نام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ یہ حدیث ترمذی ابو داؤد میں بھی ہے، اور حضرت امام مہدی کے بارے میں اس کے علاوہ بکثرت روایات وارد ہوئی ہیں۔ آپ کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت امام مہدی پاک کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب جابر ہوگا، اور یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حجت اللہ البالغہ پڑھ کر دیکھیں، جلد 2، اور حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی اس کے اشارہ ہے، اس کی طرف جلد 2 صفحہ 736۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حسنی سید ہوں گے یا حسینی۔ اس بارے میں زیادہ ظاہر قول تو یہ ہے کہ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ مرکات جلد 5 اور صفحہ 179۔ چنانچہ اس بارے میں مندرجہ ذیل حدیث جو ترتیب دی ہیں اور کوڈ کیے ہیں کہ آپ حسنی سید ہوں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی میں وضاحت عرض کرتا چلوں۔ یہ جو حالات بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے، مجھے یوٹیوب پر جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی معظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جن کے دلوں کے اندر بغض، حسد اور کینہ اور گند غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ طرح طرح کے میسج کہ فتنہ پرور اور اس طرح کی باتیں، یہ فتنہ پروری کی باتیں ہیں، شرم نہیں آتی باتیں لکھتے ہوئے یا کمنٹ کرتے ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک دونوں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک ہیں۔
لیکن ایک بات نہیں سمجھ آئی، حضرت مولا علی کے 18 بیٹے، 18 شہزادے، ان میں سے علوی تو دوسروں کو کہا جائے گا لیکن سید نہیں کہا جائے گا۔ سید کس کو کہا جائے گا؟ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کی اولاد جو ہوگی ان میں سے جو ہوگا اس کو سید کہا جائے گا۔ لیکن شومی قسمت اور درد دل سے یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حضرت امام حسن پاک کی اولاد کو تو سید نہیں مانتا، امام حسین پاک کی اولاد مبارک کو سید مانتا ہے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید نہیں مانتے کہ آپ حضرت امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، ہاں جو میں عرض کر رہا تھا، ان بیچاروں کو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی حضور نے فرمائی، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین او مسلمین، یعنی حضرت امام حسن پاک کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو عظیم مسلمان گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اور وہ وقت آیا جب امام حسن پاک نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین صلح کروائی۔ یہ صلح صحیح تھی، حق تھی، سچ تھی، کیونکہ اس کے بارے میں میرے نبی نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا اور دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سارے۔ تو اس وقت سے ان بیچاروں کو تکلیف ہے، ایک خاص گروہ کو، کہ ہم نہیں امام حسن کو مانتے کیونکہ انہوں نے صلح کیوں کروائی ہے۔ ہاں، جس طرح کہ یہودیت نے اس خاص گروہ کو تیار کیا تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ اسلام کے اندر لڑائی رہے اور یہ لڑائی چلتی رہے، دنگا فساد جدل چلتا رہے، تاکہ پیچھے سے بابا جی جو یہودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش رہیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہزادے امام حسن پاک نہیں چاہتے تھے کہ یہودی خوش ہوں، اس لیے یہودی اور یہودیت کا ہم نوا آج تک ان سے ناراض ہے، اور جو حق پر اس وقت تھے وہ بھی خوش تھے، اور جو آج بھی حق پر ہیں یعنی اہل سنت و جماعت، وہ آج بھی آپ کی اس بات پر خوش ہیں۔ بہرحال تو حضرت امام حسن پاک کی اولاد ہو ہم اس کو بھی سید مانتے ہیں، اگر حضرت امام حسین پاک کی اولاد مبارک ہو ہم ان کو بھی سید مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اب آپ حسنی سید ہوں گے۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن کو دیکھ کر فرمایا، یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے اس کا نام سردار رکھا ہے، اور ان قریب اس کی پشت میں سے ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام سے مشابہت رکھے گا، لیکن جسمانی بناوٹ میں حضور کے مشابہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے یہ قصہ ذکر فرمایا کہ وہ امام مہدی زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا جملہ بول گئے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، صرف ایک دعوت فکر دینا مقصود ہے۔ اگر کوئی عقل صاحب عقل و دانش ہو اس کے لیے یہ میرا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نام کے اندر مشابہت رکھنے والا ہوگا رسول اللہ کے، جسمانی بناوٹ میں حضور کے مشابہ نہیں، یعنی مولا علی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بنائی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس گروہ کا یہ قول کہ امام محمد عسکری امام منتظر مہدی ہی ہوں گے، یعنی مہدی موعود یہی ہے حضرت امام محمد عسکری،
تو یہ قول بالکل غلط ہے، کیونکہ امام محمد عسکری کے بارے میں شیعہ و سنی تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں اور حسینی سید ہیں۔ مرکات جلد 5 صفحہ 179۔ روایات حدیث میں آیا ہے کہ جب تمام دنیا میں کفر پھیلنے لگے گا تو اس وقت تمام دنیا، اولیاء اللہ بالخصوص ابدال حضرات، سب جگہوں سے سمٹ کر مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ ہجرت کر جائیں گے، کیونکہ صرف انہی 2 مقام پر اسلام رہے گا، باقی ساری دنیا کفرستان بن جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال اور اولیاء خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوں گے۔ اسی مجمع میں حضرت امام مہدی پاک بھی ہوں گے۔ اولیاء کرام ان کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور وہ انکار کریں گے، یعنی ان کو اگر کوئی پہچانے گا تو صرف اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام پہچانیں گے۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا بے وقوف، عقل کا کڈ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حوالہ جات ہیں، احادیث، یہ سب غلط ہیں، صرف وہی صحیح ہے جو انگریز اور یہودی کے پیسے پہ پل رہا ہے اور دن رات اسی پیسے پہ چل رہا ہے، وہ صحیح ہے، باقی ساری روایات غلط ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر پاکوں سے محبت کریں گے تو پاک ہی کریں گے، پاکوں کو پہچانیں گے تو پاک ہی پہچانیں گے۔ تو نتیجہ واضح ہے کہ آج بھی جو پاکوں کے بارے میں بھونک رہا ہے، بکواس بازی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک نہیں ہے۔ بار بار اولیاء اکرام کو ٹارچر کرنا اور بکواس بازی کرنا، تو اولیاء اکرام تو یقیناً پاک ہیں، یہ پاک نہیں ہے۔ اگر پاک ہوتا تو اس کو اولیاء اکرام کی شان کا اور ان کے مقام کا اور ان کی عظمت کا پتہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا ہم نے، ورنہ بڑا کچھ ہے ہمارے کہنے کے لیے۔ تو اولیاء ہی ان کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور وہ انکار کریں گے، یعنی مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بابے تے شاہی کو نہیں، تو آخری دور کے اندر جس وقت کفرستان بن چکی ہوگی یہ کائنات اور کفر کے ایک گڑھے کے اندر اور گھاٹیے عمیق کے اندر جا چکی ہوگی، اس وقت بھی اگر کوئی شے ہوگی تو وہ بابے ہی ہوں گے، یعنی اگر پہچان کرنے والے ہوں گے اور اس کائنات پر ترس کھانے والے، اس دھرتی پر نور اور علم و عمل کی اور علم و عرفان کی بارش کرنے اور کروانے والے ہوں گے، وہ یہی بابے ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ بہرحال وہ انکار کریں گے۔ اچانک ایک غیبی آواز سب لوگ سنیں گے، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس غیبی صدا کو سن کر سب لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ ایک غیبی آواز وہ بھی نہیں ہے جو دن رات ہم کہتے ہیں آواز آئی، کدھروں آئی کوئی پتہ سو نہیں کدھروں آئی، بس آواز آئی کہ چادریں چھن گئی ہیں، کپڑے پھاڑ دیے گئے، بال نوچ لیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، یہ بکواس ہے، یہ آواز نہیں ہے۔ اگر آپ کے بقول یہ آواز ہوگی بھی صحیح تو یہ آواز کسی مسلمان کی یا مومن کی نہیں، کسی شیطان کی آواز ہے، اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس شیطانی آواز پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا۔ تو اسی طرح آپ بادشاہ بن جائیں گے اور سب مسلمانوں کو آپ ہمراہ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے اور کفار سے جہاد فرمائیں گے، اور روئے زمین پر ہر طرف خیر و برکت کا ظہور اور خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دیکھیں نا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسی کیسی بکواس کی جاتی ہے
کہ وہ تو درباری ملا تھے، اس طرح بکواس حافظ آباد کے ایک نے کہا، یا ادھر ادھر سے بکواس آتی ہے، درباری ملا تھے. تو درباری ملا تھے اگر تو پھر ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو صحابہ کا ہی ذکر کرتے نا. تو نتیجہ تن یہ ہے کہ یہ بکاؤ نہیں تھے یا بکے ہوئے نہیں تھے کہ ایک مجلس کا 5 لاکھ لیں گے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ لیں گے، بلکہ اگر یہ حدیثیں روایت کرتے تھے اور حضور کی روایات بیان فرماتے تھے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بیان کرتے تھے. ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً زمانہ قریب آ گیا ہے کہ تمہارے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے، جو عدل کے ساتھ حکومت فرمانے والے ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو اٹھا دیں گے، اور یہ ان کے دور میں اس قدر مال کثیر ہو جائے گا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. ترمذی شریف جلد 2 اور صفحہ 46. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی نزول کی خبر روایات میں ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی کہ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نزول فرمائیں گے اور امام مہدی کے ساتھ دجال کی جنگ میں شریک ہو کر دجال کو بھی قتل فرمائیں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. خیر، قتل فرمائیں گے. عیسائی جن پر صلیبیوں کی پرستش کرتے ہیں، آپ ان صلیبوں کو، جو صلیب بنی ہوگی، صلیبوں کو صاف اعلان فرمائیں گے. ہاں، ان صلیبوں کو آپ ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر توڑ ڈالیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. گویا کہ آپ ان صلیبوں کو بھی توڑیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اوہ کمینے ہوں، میں تو صلیب پر چڑھا ہی نہیں تھا، میں تو صلیب کے قریب نہیں گیا، تم نے یہ صلیبیں کہاں سے بنا لی؟ تو ان کے اس جھوٹ کا بھی بھانڈا پھوڑیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، اور ڈھونڈ کر توڑ ڈالیں گے. کن کو؟ صلیبوں کو. اور خنزیروں کو قتل کر ڈالیں گے اور کفار سے جزیہ ختم کر کے صاف اعلان فرما دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب کفار مسلمان ہو جائیں گے اور تمام جہان میں صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا. 40 برس تک، یعنی 40 سال تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں ان کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو 40 برس تک، یعنی 40 سال تک آپ اس دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور وفات کے بعد آپ مدینہ منورہ میں روضہ انور کے اندر دفن ہوں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. آپ باقاعدہ روضہ انور کے اندر داخل ہوں گے. اور اگر یہ میں جملہ کہہ دوں تو میرا خیال ہے یہ جملہ میرا کہنا بے جا نہیں ہوگا، وہ تو آگے چل کر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہی رہوں گا اور کروں گا. یہ جملہ میرا کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر ایک آدمی کی قبر مبارک، مزار مقدس، آرام گاہ، جنتی آرام گاہ، جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر جنتی آرام گاہ جو ایک رکھی ہوئی ہے، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی ہے.
تو گویا کہ اگر یہ جملہ کہہ دیں تو میں حق بجانب ہوں گا یہ جملہ کہنے میں کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کا وصال مبارک سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار فرما رہے ہیں کہ آپ آؤ اور ہمارے ساتھ دفن ہو جاؤ. زبان حال کے ساتھ اگر یہ کہہ دوں میں تو میں حق بجانب ہوں گا. روضہ انور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. آپ کی تدفین مبارک کہاں ہوگی؟ حضرت عمر پاک کے ساتھ. تو اب اگر یہاں یہ جملہ بول دوں تو پھر بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت بھرا جملہ ہے، اور محبت بھرا جملہ مومن مسلمان کو تو پسند آتا ہے. اگر کوئی دل کے اندر کوڑ یا منافقت لے کر پھر رہا ہے تو شاید اس کو یہ جملہ پسند نہ آئے. تو جملہ کیا ہے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک طرف ہمارے نبی ختمی مرتبت علیہ السلام ہیں. تو اگر ایک نبی کے ساتھ کسی مسلمان کی اٹیچمنٹ ہو جائے تو وہ تو بڑا بھاگ والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، بڑے ہی نصیب والا ہے. ایک نبی کے ساتھ اگر کسی کی اٹیچمنٹ ہو تو یہاں تو دونوں طرف ہی نبی ہیں اور دونوں طرف ہی رسول ہیں. تو جو ہستیاں قیامت والے دن بھی دو رسولوں کے درمیان ہوگی اور قیامت سے پہلے بھی دو رسولوں کے درمیان ہوگی اور دو رسولوں کے درمیان آرام فرما ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فهو حی یرزق. تو حضور نے تو یہ فرمایا تھا، گویا کہ دو ایسے نبی جو اپنے مزارات مبارکہ مقدسہ مطہرہ معمبرہ کے اندر آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ، جو دو زندہ نبیوں کے درمیان زندہ ہستیاں ہوں گی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا عقل جا کر جواب دے جاتا ہے، میری سوچ، میری وہم کا پرندہ لڑکھڑا جاتا ہے، اس کے پر جواب دے جاتے ہیں جب میں اس مقام پر آتا ہوں کہ یہاں ایک طرف عیسیٰ روح اللہ ہیں، ایک طرف ختمی مرتبت کائنات کے نبیوں کے بھی سردار ہیں. تو جو ان دو نبیوں کے درمیان ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو جو ان جیسے مقدس اور اعلیٰ دو نبیوں کے درمیان ہوں گے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا فرمائے گا اور کیا عزت عطا فرمائے گا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آج بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار فرما رہے ہیں کہ ہمارے روضہ انور کے اندر جو جگہ ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اگر رسول اللہ اس وقت سے لے کر آج سے قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مبارک تک اگر میرے رسول انتظار فرما رہے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہاں ان کے غلام بھی تو انتظار کر رہے ہیں. تو جس نبی کے قدموں کے اندر بیٹھ کر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت صدیق اکبر انتظار کر رہے ہیں تو یارو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے کہ جناب آپ نے ہمارا انتظار کیا. تو جہاں آ کر جن کا کندھا حضرت فاروق اعظم سے لگے گا، ایک طرف جو حضرت فاروق اعظم ہے ان کا کندھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر ان کا مبارک کندھا میرے نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے ساتھ. یارو جن کی اتنی شان اور اتنی عظمت ہے تو پھر ان کے مقام کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ان کا مقام تو اللہ جانے یا اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے. پاک نبی دے پاک صحابہ سنیاں دے نے خانہ کعبہ، سنیاں دے نے خانہ کعبہ. تو ہمارے وہ الحمدللہ آج بھی خانہ کعبہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے. سنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس جگہ میرے رسول اللہ کی نسبت والی چیز آ جائے وہاں اپنے سر کو جھکا دے، پس و پیش نہ کرے اور سوچے سمجھے فیصلے عقلی فلاں ادھر ادھر یہ سب چھوڑ چھاڑ کے
صرف اور صرف اگر کرنا ہے تو میرے نبی کا ادب اور میرے نبی کے احترام کے لیے اپنے سر کو جھکا دے، تو واسمعوا واطیعوا، میرے نبی کی شان اور میرے نبی کے یاروں کی شان سنیں اور اپنا سر جھکا دے، اسی کو مسلمانی کہتے ہیں اور اسی کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنیوں والا عقیدہ نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر زندگی، اسی عقیدے پر موت اور اسی عقیدے پر ہمیں مبعوث فرمائے قیامت والے دن، یعنی ہمیں زندہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ ان جیسے مقدس ہستیوں کے تقدس سے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔